الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھوڑی سی اسمیل نکل جائے پھر آپ لوگ کر دیجیے گا. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی کل کیا پڑھے تھے ہم؟ ایک پارہ پڑھ کے ہماری تعداد ضرورت سے زیادہ کم ہو گئی ہے. اوکے تو سیکھا کیا تھا کل؟ کچھ سیکھا تھا یا بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے اللہ کا نام لے کے؟ ہم نے دیکھا تھا نا کہ مصیبت کے وقت جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ ایزی ہو کے کھا پی لیں جو آپ لوگوں نے کھانا ہے، مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بس آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی ہے آپس میں جس سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. جی بتائیں. یس بے شک ہم انا للہ و انا الیہ راجعون، انا یقیناً ہم للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، و انا اور یقیناً ہم الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل سورہ بقرہ کے یعنی سیکنڈ پارہ کے 2 رکوع دیکھے تھے. اب آج ہم تھرڈ سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. کون لوگ؟ جن کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ مصیبت میں کون سا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون والا. ان لوگوں کے بارے میں پچھلی آیت یہی تھی نا کہ الذین آتینا، اس سے پچھلی آیت تھی الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی مہربانیاں ہوں گی. ہمیں اس وقت بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت کے موقع پہ ہم اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی مہربانیاں ہوں گی اور بہت رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نا 3 ایلیمنٹ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لو، کیئر اور مرسی، رحمت، یہ تینوں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے. گائز بس کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما
وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے۔ صفا اور مروہ کو جانتے ہیں نا؟ ہاں، وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر جو ہے نا صحیح کی جاتی ہے، جہاں پہ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ دوڑی تھی پانی کی تلاش کے لیے، اور اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے اب تک جو ہے ہم وہاں پر عمرے کا ایک رکن ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہاں پہ دوڑ لگانا ضروری ہے۔ اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا، کس کو؟ یعنی قرآن کو، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، لیکن جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی نا، انہوں نے پھل کھا لیا تھا، اس کے بعد سے آنے والے انسان ہمیشہ غلطی کریں گے، سب لوگ غلطی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ چاہا ہی نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کرنا چھوڑ دیں، ہم غلطیاں کریں گے، لیکن غلطیوں کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں، توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، یعنی کریکشن کر لیں، اس کے بعد ہم دوبارہ وہ والی مسٹیکس ریپیٹڈلی نہ وہ والے کام کریں، ہم اصلاح کر لیں اور کھول کر بیان کر دیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھپاتے ہیں، تو وہ اس کو کھول کر بیان کر دیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کسے کہتے ہیں؟ انکار کرنے کو۔ کفر کا میننگ ہوتا ہے انکار کرنا، کس چیز سے انکار؟ اللہ تعالیٰ سے انکار، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار، اللہ تعالیٰ کے رسول سے انکار، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انکار۔ ہم کتنی چیزوں میں کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، پاسبل ہے آج کے دور میں اسلام پہ عمل کرنا؟ ہم سے نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا ہم آج کے دور میں ہم نہیں کر سکتے اسلام پر عمل۔ بھائی کیسے لگیں گے اسلام پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم پیچھے رہ گئے، باقی کنٹریز اتنی ڈیولپڈ ہو گئی، ہم پاکستانی پیچھے رہ گئے اسلام پہ عمل کرتے کرتے۔ یہی سوچتے ہیں نا، ہماری یہی سوچ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا یعنی بارش، پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ ڈیڈ ہوتی ہے نا زمین، مٹی میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو پلانٹس اگتے ہیں، اب ریسرچ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ لائیو ہوتے ہیں، وہ سانس لیتے ہیں، وہ زندہ ہیں۔ اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ہم عقل سے کام لیتے ہیں؟ ہمیں لینا چاہیے عقل سے کام؟ کوئی دنیا کا بندہ اٹھ کے یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ آسمان کا خالق ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے نا، ہاں جی روس والا والی آپ بھی بڑی کر لگے آج۔ تو اللہ کوئی دنیا میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اس نے آسمان کو پیدا کیا، اس کے کنٹرول میں ہے رات اور دن کا بدلنا، ایک شیڈیول کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے۔ کسی نے کلیم کیا کہ وہ کر رہا ہے یہ سارا کچھ؟ کوئی کلیم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو چاہے وہ جھٹلا لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کلیم نہیں کرتے کہ وہ یہ والا کام کریں۔ کوئی کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کرتا ہے کوئی؟ بتائیں آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو کوئی؟ یہ میں وہ نہیں کر رہی آپ کو پریشرائز کہ آپ نے نہیں ہی کہنا ہے، کبھی سنا ہے تو اس بات کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، کبھی سنے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی صورت میں،
اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. نہ جنت میں موت آئے گی نہ جہنم میں موت آئے گی. سب سے بڑی جنت کی نعمت یہ. وہ تو انہوں نے اپنے ربوہ میں شاید وہ کیا ہوا ہے نا. اوکے, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان ساری چیزوں میں, آسمان اور زمین کی تخلیق میں, پانی میں جیسے کشتیاں چلتی ہیں ان کے فلو میں, ہواؤں کی گردش میں, ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی, اس بات کی کہ کوئی ایک ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. اس چیز کی نشانی ہے کہ آپ اس کی قدرتوں پر ایمان لیں, اور آپ ایمان لیں. ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں, اگر وہ رکھتے ہیں نا تو وہ جھک جائیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, وہی ہمارا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقل سے کام لینے والوں میں شامل کر لے, بجائے ان کے کہ ہم اکثریت کی پیروی کرنے والے ہیں. میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اب ہم اس چیز کو چینج کریں. ہم نیو جنریشن ہے, جیسے چینج آتا ہے نا ہر چیز کے لیے, تو ہم اسی طرح چینج کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کا دین ہے ہم اس کو ویسے اڈاپٹ کریں, اور اس کو ویسے پریکٹس کر کے دکھائیں گے. دین پریکٹس کرنے سے کوئی بیکورڈ نہیں ہوگا, دین پریکٹس کرنے سے ہم پیچھے نہیں رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی پرسنالٹی ہے, سب سے زیادہ انسپائرڈ کریکٹر ہے. ایون کہ نان مسلمز بھی ان پر بہت زیادہ ریسرچ کرتے ہیں, اور ان کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ بہترین انسان ہمیں نہیں ملتا, چاہے وہ انہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لیکن وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جتنا ریکارڈ اس انسان کے بارے میں ملتا ہے نا, اتنا کسی انسان کے بارے میں نہیں ملتا, اور اس سے زیادہ بہترین انسان کوئی نہیں ہے. وہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جسے شہرت دینی ہوتی ہے نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی پریکٹسنگ مسلم تھا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوا ہے نا, رہتی دنیا تک ان کا نام رکھا ہوا ہے. تو ہمیں یہ چیز نہیں سوچنی چاہیے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے اسلام کو پریکٹس کر لیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. کون ہوتا ہے غیر اللہ؟ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز, چاہے وہ ہمارے وشز ہیں, چاہے وہ ہم لوگ یہ سوچیں کہ اس وقت میرا یہ دل چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے, لیکن میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہ رہا ہے. تو ہم نے اپنی ذات کو شریک بنا لیا نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو وہ لوگ ایسے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں, اور وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں. اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دیکھ لیں اس وقت کو, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیں. جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا وہ یعنی امیجنیشن کریٹ کر رہے ہیں اس دن کے بارے میں, قیامت کے دن, جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں دنیا میں. کن کو فالو کرتے ہیں ہم دنیا میں؟ انسٹاگرام والے فالوورز. اس کے علاوہ ہم اپنا کس جیسا لائف اسٹائل ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, ایسے والا فالو. اچھا, بل گیٹس کو صرف مال چاہیے نا, جیسا مال چاہیے. اب اس کی صحیح ہے, اوکے ٹھیک ہے جی. تو بل گیٹس کو فالو کر کے کیا ملے گا؟ تو دنیا کا مال تو شاید مل جائے گا, ترقی بھی مل جائے گی, اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. پھر آخر کے لیے کس کو فالو کرتے ہیں اوکے, جتنا آپ بل گیٹس کو جانتی ہیں اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہیں. چلے الحمدللہ رب العالمین. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی, جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے, کٹ آف ہو جائیں گے. جنہوں نے پیروی کی تھی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے, ان کے آپس کے تعلقات بالکل ٹوٹ جائیں گے. اس وقت سب لوگ ایک دوسرے سے تم کون ہو, وہ کہیں گے ہم نے تمہیں فالو کیا تھا, وہ کہیں گے ہم نہیں تمہیں جانتے تم کون ہو, کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ کے ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ بس میں کسی طرح بچ جاؤں. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے جسم اور اس طرح کھڑے ہوں گے اور آپس میں دوڑ رہے ہوں گے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کسی کو کسی سے حیا نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ وہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ بھی سکے, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی, ہر شخص اپنے آپ میں مگن ہوگا کہ مجھے کسی طرح بچا لیا جائے. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی یعنی جو فالوورز ہوں گے وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو, یعنی ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جن کو ہم نے فالو کیا تھا, جیسا کہ وہ ہم سے اب بالکل بے تعلق ہو گئے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا, اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں ہیں. پچھلے ایئر کی کوئی حسرت ہے کسی کو؟
پیپرز میں مارکس کم آئے ہوں گے, سوچا ہوگا کاش اس دن میں نے اتنا 1 month ضائع کر دیا تھا, وہ نہ کرتی نا تو میرے مارکس اچھے آ جاتے. ایسا کچھ ہوتا ہے نا, ہم لوگ فیل کرتے ہیں. ہاں فرسٹ ایئر میں محنت نہیں کی, کیوں ہم یہ سوچتے رہے کہ پیپر نہیں ہوں گے, پیپر نہیں ہوں گے, اور پیپر ہو گئے, پیپر ہو گئے. اب ہمیں لگتا ہے آخرت نہیں آئے گی, قیامت قائم نہیں ہوگی, اور وہ ہو جائے گی, اور پھر ہم کیا کریں گے. اور ہم میں پہلے سمجھتی تھی, جب میں نے اسلام نہیں پڑھا تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ ہم مر جائیں گے نا تو بس ہماری یادداشت ایسی نہیں رہے گی, ہماری فیلنگز ایسی نہیں رہیں گی, ہمیں کوئی ایسی وائبز نہیں آئیں گی جیسے اس دنیا میں آتے ہیں, جیسے ہمارا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے, کسی چیز سے ڈر لگتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن ایسا سب کچھ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو حسرتیں بنا کے دکھائیں گے, تو اس وقت وہ والی فیلنگ اتنی اسٹرانگ ہوگی کہ ہمیں حسرت ہوگی کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ ہمیں ایک دفعہ جانے کا موقع مل جائے, پھر اللہ تعالیٰ کو ہم دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کتنے فرمانبردار ہیں. لیکن یہ ایک ہی چانس ہے, اسی ایک چانس میں کرنا ہے جو کرنا ہے, دوسرا چانس کسی کو نہیں ملے گا. اس کے بعد اے لوگوں, اس میں سے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے لوگوں, اس میں سے کھاؤ جو زمین میں ہے, حلال اور پاکیزہ, اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا, جس چیز کا تمہیں شیطان حکم دے وہ کام نہ کرنا, کیونکہ وہ تمہارا دشمن ہے. ہمیں کوئی دنیا میں بتا دے کہ یہ بندہ آپ کا دشمن ہے, اس سے ذرا بچ کے رہنا, تو ہم کتنی احتیاط اختیار کرتے ہیں کہ کسی طرح نا یہ ہمارے قریب نہ آ جائے, اس سے پتہ نہ چل جائے کہ ہماری روزمرہ کی روٹین کیسی ہے, ہم کیسے والے معاملات کریں, کہیں پتہ چلے کہ یہ جو ہے نا ہمیں اٹیک کرتے دیکھ کے. ایون کسی کو پتہ ہوتا ہے نا, جیسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی ہماری کوئی ایسی دشمنی چل رہی ہے فیملی میں, تو ہم ڈیلی جب آتے جاتے ہیں نا جس جگہ سے, ہم روٹ بھی بدل کے آتے ہیں, ایک ہی راستے سے نہیں آتے جاتے کہ کوئی ہمیں نوٹس نہ کر رہا ہو اور کسی دن ہم پہ اٹیک نہ کر دے. ایسا ہوتا ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہم اتنی زیادہ احتیاط اختیار کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچ جاؤ, اور ہم اس کو ہی دوست بنا کے بیٹھیں گے, جیسے وہ چاہے گا نا ہم وہی کریں گے. وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے, اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہو جو تم نہیں جانتے, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو, یعنی اس کو فالو کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. وہ کیا اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن. اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے. تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے, کہ اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی عقل بھی نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں. اب کس کی جو ہے نا وہ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ ہم اب کیا سوچتے ہیں جی ہم وہ کریں گے جو ہم شروع سے ہمارے پیرنٹس کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا وہ یعنی قرآن کے اکارڈنگ ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم وہی کریں گے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہم نماز ایسے پڑھیں گے جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھا دیا, ہم روزہ بھی ویسے ہی رکھیں گے جیسے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں سکھا دیا, ہم ساری چیزیں ویسے ہی کرنا چاہتے ہیں نا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے کہ ہمیں مشقت نہ کرنی پڑے, قرآن خود کھول کے پڑھنا نہ پڑے, اس لیے ہم ان کی مان لیتے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھیں گے اور اس کے احکامات دیکھیں گے, تو ہم اس کو فالو کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہوگا, اس کو فالو نہیں کریں گے جو ہمارے پیرنٹس نے کہا ہوگا یا ہمارے فور فادرز نے کہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم ان سے ایسی محبت نہیں جیسے پہلے لوگوں کو ہوتی تھی. آپ لوگوں میں سے کسی کو ہے؟ میں ویسا فیل نہیں کرتی. مطلب اپنے فور فادرز سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بڑی عقیدت ہوتی ہے کہ انہوں نے جیسے کیا تھا ہم نے بھی ویسے کرنا, نہیں ہوتی, انہوں نے جو کیا کر لیا. ہماری جنریشن کو اب یہ والے مسئلے مسائل نہیں ہیں. تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے سامنے آتی ہے نا الحمدللہ, تو ہم یہ والی حجت نہیں کرتے کہ جی نہیں ہم بچپن سے یہی چیز کرتے آ رہے ہیں تو ہم نے اب بھی یہی کرنی ہے. نہیں, جب ہمیں صحیح بات پتہ چل جائے گی تو ہم وہی کر لیں گے. تو الحمدللہ یہ والی چیز جو ہے نا ہمیں یہ یہاں پہ ہمارے اوکے. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے. وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, وہ نہیں سمجھتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں میں سے کھانے کا حکم دیا. آگے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتائیں گے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پاکیزہ طیب حلال چیزوں کو چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. تو حلال چیزوں میں سے کھانا جو ہے نا وہ ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہم کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہم ایمان لانے کا کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کرتے ہیں یہ کلیم, تو ہم نے اپنے آئی کارڈ پہ اپنی ریلیجن کے نام پر مسلم لکھوایا ہوا ہے نا, تو اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ
یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی نا تو وہ حلال نہیں ہے. جیسے گائے ہے تو وہ ڈیڈ ہو جائے گی، وہ حلال نہیں ہے. اس کو ذبح کر کے جیسے ایک طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اس طرح سے اسے ذبح کریں گے نا تو وہ حلال ہے. اور خون اور سور کے گوشت کو اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، نام پکارا جائے. غیر اللہ کا نام کس کس چیز پر لیا جاتا ہے؟ ڈفرینٹ ایونٹس پر ہم جو ہے نا کھانے بناتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے لیے دے رہے ہیں، تو وہ اللہ کے نام پر تو نہیں ہے نا. ہم اس ایونٹ پر دے سکتے ہیں لیکن ہماری انٹینشن کیا ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام پر، چاہے وہ کوئی ایونٹ ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، غیر اللہ کے نام پر کھلانا جو ہے وہ کھانا حرام حلال نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا وہ کون کون سی ہیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی جو مینشن کر دیا ہے نا جو چیزیں حرام ہیں وہ کون کون سی ہیں. مردار، خون. خون یعنی وہ جو بہتا ہوا خون ہے نا، عرب کے لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ جیسے ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں پھر وہ خون اس کا بہہ جاتا ہے نا اور ہم وہ بہا دیتے ہیں، وہ اس کو جما کے اور کسی طرح پکا کے کھایا کرتے تھے اور کچا بھی کھا لیتے تھے، وہ کھاتے تھے اس خون کو، تو وہ حرام ہے. مردار، خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام پر بھی جو کھانا دیا جائے گا وہ حرام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کلیئرلی بتا دیا ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی پوچھے کہ اچھا اگر میں اس طرح غیر اللہ کے نام پر دوں تو جائز ہے، کسی طرح بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا. پھر جو شخص، اس کے علاوہ ہم لوگ بچپن سے سنتے تھے سور کا نام لینے سے زبان میں پاک ہو جاتی ہے 40 دن تک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں بھی بہت عرصے تک یہی سمجھتی رہتی تھی اب کلمہ پڑھ کے زبان پاک کرو پھر کلی شلی کر لو. اس میں بھی آئے گا، وہ بھی اس میں آئے گا. ورڈ بولنے سے نہیں ہوتا، اعمال کرنے سے ہوتا ہے. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اب ایسا ہوتا ہے یہ کچھ عرصہ پہلے پگ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تھا ایک بندے کے ساتھ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، باہر پاکستان ہی ہے، اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی تو لوگوں نے اس پہ بڑا وہ کیا کہ جی کس طرح سے وہ جائز ہے یا نہیں جائز. اس کے نقصانات تو جو ہوں گے کیونکہ پگ کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا نا، اس کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر ہم جس بھی چیز کا ہم گوشت کھاتے ہیں نا، سائنس اس بات کو پروو کرتے ہیں، تو اس جیسی جو ہے نا وہ کوالٹی. ہم چکن کتنا زیادہ کھاتے ہیں، سست ہو گئے ہیں نا، برائلر مرغی کو دیکھیں نا کیسی ہوتی ہے، تو جو ہے وہ اس طرح کی کوالٹیز ہمارے اندر تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہو جاتی ہیں جس چیز کا ہم گوشت کھاتے ہیں. تو سور کا گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا گیا. اب اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا تو کوئی نہ کوئی اس کے نقصانات یا کیا فائدے ہونے تھے وہ تو بعد میں سامنے آتے، لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجبوری کی حالت میں تو آپ گوشت بھی کھا سکتے ہو، یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ آپ مردار کے علاوہ کچھ نہیں کھا پا رہے ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ آپ جو نا ہاں سروائیول ممکن ہے، تو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی انٹینشن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، آپ کی انٹینشن صرف اس وقت اپنی جان بچانا ہے، تو جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا. کیا چیز؟ اب دیکھیں نا یہی چیز ہے کہ اب اس کے بارے میں اگر میں بات کروں گی پھر کوئی نہ کوئی آپ لوگ مجھے ریلیٹ کر دیں گے کسی فرقے سے. میں اسی لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہی کہ میں ہاں. اب دیکھیں وہ ایئرلی کھانا کھلا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو عام کرو، یعنی جس سے تم جانو اور جس سے تم نہ جانو اس سے سلام کرو، کھانا کھلاؤ اور رات کو اس وقت نماز پڑھو جب سب سو رہے ہوں گے، یعنی تہجد کی نماز، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اب کھانا کھلانا نہیں ایسی بات نہیں ہے، کھانا ہر طرح کے لوگوں کو کھلانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ولیمہ سرمنی کر رہے ہو اور آپ صرف اپنے خاندان کے امیر لوگوں کو بلا رہے ہو، غریبوں کو نہیں بلا رہے، یہ غلط چیز ہے. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ اتنا ٹائم ہم نے اتنے لوگوں کو بلانا ہے، اتنا ٹائم اتنے لوگوں کو بلانا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے. تو اس لیے ہم لوگ یہ والی بات اسی طرح کر رہے تھے. اب جو ایئرلی ختم دلواتے ہیں، اب یہ اس پر ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے، پہلا سوال. دوسرا سوال، کیونکہ کوئی بھی عمل کس صورت میں قبول ہوگا؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا اور جب وہ سنت کے مطابق ہوگا. اگر وہ ان دونوں چیزوں، اور یہ چیز آپ لوگ خود ریسرچ کریں، کیا چیز اویلیبل نہیں ہے انٹرنیٹ پر، آپ لوگ خود ریسرچ کریں کہ یہ سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ ہم آپ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، صراط مستقیم. ہمارا مقصد کسی فرقے کو پیروی کرنا نہیں ہے،
ہمارا مقصد کسی انسان کی پیروی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد آپ کی اطاعت کرنا ہے. تو آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں اس پرفتنہ دور میں، اور اللہ تعالیٰ ہی دکھانے والے ہیں انشاءاللہ. اوکے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں یعنی قرآن کو، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں. اب دیکھو لوگ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ فتوا دے دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی کوئی ڈائیورس کا کیس لے کر آیا، اس کے اکارڈنگ ڈائیورس کا کیس جو وہ چاہ رہا ہے نا فیصلہ، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ڈائیورس ہو جائے، اگر وہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ڈائیورس نہ ہو، اس کے اکارڈنگ اگر وہ فیصلہ دے دے گا نا، اسے پتا اس عالم کو پیسے مل جائیں گے. تو وہ اس پیسے کے چکر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کر دیتے ہیں نا. تو یعنی اس فتوے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن اس فتوے میں وہ رد و بدل کر دیتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بدلے میں تھوڑی قیمت حاصل کرتا ہے. اور یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں کھا رہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ اس دن کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. مطلب بندہ ریکویسٹ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. اس دن اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کریں گے آپ سے کہ مجھ سے بات ہی مت کرو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیں اور اپنے عذاب سے بچا لیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے. تو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں. کس کتاب کو؟ اس کتاب کو. اس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے. اس کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، اس کو کچھ نہ کچھ تو ہم پڑھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہو جاتا، جھک جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور ایک انسان ہے جو بڑے آرام سے اتنی بڑی کتاب کو اٹھائے ہوئے، اس کی ذمہ داری کو قبول کیے ہوئے ہے، اور اس کے باوجود وہ غفلتوں کی نیند سو رہا ہے. اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ میں نے اس کتاب کو پڑھنا بھی ہے، میں نے اس کا حق بھی ادا کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے نا ہمیں بڑا مان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروائیں گے، نو ڈاؤٹ وہ کروائیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑا ہوا تھا، تب وہ اس حال کو پہنچا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں ان سے، وہ اللہ تعالیٰ سے جب شکایت کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا اگر ہم نے اس کتاب کو چھوڑا ہوا ہے. اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے سامنے کسی بھی جگہ آپ اس کی ایک آیت روز پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھیں. آپ اس کا ایک پیج روز پڑھ سکتے ہیں، ضرور پڑھیں. لیکن اس کتاب کو چھوڑیں. اپنی زندگی کا ایک منٹ اس کے لیے لگا سکتے ہیں تو ضرور لگائیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب برس رکھتی ہے کہ ہم اس پر اپنا وقت صرف کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں. جب ہم کوئی اور لینگویج دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیکھ سکتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کریٹ کیا، تخلیق کیا، کس لیے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. صرف دیکھنا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا. آسمان میں 3 انگلی برابر فرشتے بھی خالی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں سے، ہمارے قرآن پڑھنے سے، کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل آزمائش ہماری ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. زندگی کے کتنے سال گزار لیے؟ 18 20 سال تو گزار لیے نا. کیا کیا اس میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ ڈسکرائب کریں آپ جس رب کو مانتے ہیں وہ کون ہے، ہم کر سکیں گے؟ ہم بتا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ کیونکہ ہم نے خود ہی کبھی اس ریلیشن شپ کو فیل نہیں کیا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے. تو ہم کسی کو کیسے بتائیں گے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم، اور یہ خود نہیں ہوگا. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی نیچرلی اوپر سے نیک اترے گا یا کوئی نیچرلی جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں. اس کو ڈھونڈنا پڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی ہے نا. پھر لوگ اکثر یہ والی بات بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم قرآن پڑھ لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم نماز پڑھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کتاب ہم تک نہ پہنچاتے. اللہ تعالیٰ نہ کہتے کہ یہ کتاب ہے تمہارے لیے جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو آدمی اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا نا، ہمیں اس سے محبت بھی بڑی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کی اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہوں جب وہ عہد کریں، اور تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ متقی ہیں، اور پھر انہی کے لیے یہ کتاب ہدایت بنے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلك تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کا بدلہ یعنی جن کو قتل کیا گیا، مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے وہی آزاد قاتل، اور غلام کے بدلے وہی غلام قاتل، اور عورت کے بدلے وہی قاتلہ عورت قتل ہوگی۔ پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کی دیت ادا کرنا۔ دیت مطلب وہی خون بہا کہ اس کے اکارڈنگ کچھ رقم ادا کر دینی۔ یہ ایک طرح کی آسانی اور مہربانی تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد جس نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کسی نے آپ کو ایک گولی مار کے قتل کیا ہے، آپ اس کو 3 مار کے قتل کرو، یہ زیادتی ہے۔ آپ نے بھی اسے ایک ہی مار کے قتل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ سیم بدلہ ہوگا۔ ایک اور آیت میں بھی قرآن کی ملتا ہے کہ آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ناک کا بدلہ ناک، اور ہر اس کا برابر بدلہ ہے۔ یعنی آپ کسی نے آپ کو جیسے ہٹ کیا ہے نا، جیسے نقصان پہنچایا اس کا ویسے ہی بدلہ ہے۔ آپ اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے، پھر آپ زیادتی کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں اور تمہارے لیے اے عقل والو بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس سے بدلہ لے لو، اس کو بھی قتل کرو، معاف نہ کرو۔ معاف کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر ہے، لیکن اگر بدلہ لے لو گے نا تو تمہارے لیے زندگی باقی بہت سارے لوگوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ اور ہم کہتے ہیں نا کہ اگر پریکٹس ہونے لگ جائے یہ چیز کہ کسی نے کسی کو قتل کیا تو فوراً حکومت جو ہے اس کو سزا دے، پھانسی دے دے، تو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ یہ ریٹ کم ہو جائے، اس طرح کے جرائم کا ریٹ کم ہو جائے۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے۔ وصیت سمجھتے ہیں جو پیچھے سے جو ہے نا وہ کہہ جاتا ہے کہ جی میرا مال ایسے 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 تقسیم کرنا ہے، وصیت کرنا ہے، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ پھر جو اسے بدل ڈالے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو تو یقیناً انہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب وصیت کا معاملہ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس کس کا وراثت میں کتنا کتنا حق ہے۔ یعنی پیرنٹس کا کتنا ہوگا، اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، لیکن اگر ہوتی تو میرے پیرنٹس کو اس میں کتنا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا کتنا حق ہے، اور اولاد کا کتنا حق ہوتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا وہ تقسیم ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے بس وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو وصیت کر جائے، صرف ایک بندہ موجود ہو، کوئی بھی موجود نہ ہو اس کے پاس، تو وہ ایک بندہ سوچے کہ میں کوئی رد و بدل کر دوں اس وصیت میں سارا مال کسی ایسے بندے کے حوالے کر دوں جو میرا کچھ لگتا ہو تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو جائے اس چیز کا، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ روزے کی فضیلت بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے ہیں چند گنے ہوئے دنوں میں، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اگر کسی نے روزے چھوڑنے ہیں تو دو ہی جو شرعی عذر ہے نا وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ یا تو سفر پہ ہو، کہیں گیا ہوا ہو، یا پھر جو وہ بیمار ہو۔ اگر وہ یہ دونوں صورتیں تو بھی ان کا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے، دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ جو ہمارے روزے رہ جاتے ہیں ان کو ہم نے بعد میں پورا کرنا ہوتا ہے، دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے۔ اور روزہ ایک ایسی واحد چیز ہے جس کی قضا ہر صورت دینی ہوتی ہے۔ جیسے اب نمازیں ہیں نا، میری ٹیسٹ ہو جاتی ہے بالکل،
میری نماز رہتی ہے میری نمازیں اب جو ہے نا آج بے شک میں فجر کی نماز اگر نہیں پڑھ کے آئی, میری ڈیتھ ہو جاتی ہے اب, تو میری نماز وہ معاف ہو گئی, جس طرح سے وہ اس کا مجھے پکڑ ہوگی, اس پہ جو بھی ہوگا سسٹم. لیکن میرے روزے اگر رہتے ہیں نا اور میری ڈیتھ ہو گئی تو وہ میرے روزے میرے گھر والے پورے کریں. وہ پیچھے سے روزے رکھنے ہیں, اور کوئی اپنے روزے رکھتے ہیں آج کے دور میں, کوئی اپنے نہیں رکھتا. گھر والے مجھے پکا یقین ہے کسی کے کبھی روزے نہیں رکھیں گے. میں اپنے گھر والوں کو یہی, میں نے کہا مما مجھے تو پکا یقین ہے, لوگوں نے پیچھے سے کوئی نہیں یہ والا سسٹم کرنا, کوئی اپنے بڑی مشکل رکھتا ہے, کسی کے کس نے رکھنے ہیں, اور ان چیزوں کو ہم پریورٹی بھی نہیں دیتے. تو روزوں کا اس قدر حساب ہے کہ وہ بعد میں بھی پورے کرنے پڑتے. اپنے روزے خود پورے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے اگر کچھ روزے رہتے ہیں تو وہ کوئی اور پورے کرے گا, یعنی وہ پورے کرنا اتنا ضروری ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں ایگزیکٹلی ایسے جی. ہاں جی, بڑی جلدی ہو رہی ہے آپ کو. کچھ نہیں, 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو ذرا بیٹھ جائیں آپ. چند گنے ہوئے دنوں میں بھی جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے, اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہو فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے. جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے, یعنی کوئی ایک ہی جگہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اب کوئی بہت بوڑھا ہے, وہ روزے نہیں رکھ سکتا, اور اس کو پتا ہے کہ بس اب ڈیتھ ہی ہوگی, میرا کوئی یعنی کوئی 90-100 ایئرس ہے, تو میرا کوئی ٹھیک ہونے کے آثار نہیں ہے, تو وہ پھر مسکین کو کھانا کھلائے گا, اس کا فدیہ ہے. اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس مہینے کو آپ لوگوں نے اپنے لیے قرآن کا مہینہ, اس مہینے میں قرآن کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے. مجھے پتا ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ لوگوں کے پیپر جہاں آپ لوگوں پر پڑھائی کا بہت پریشر ہوتا ہے, لیکن آپ اگر 10 منٹ نکال سکتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے وہ ضرور نکالنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے. جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور ہدایت کی اور حق و باطل کا فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں. تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں حاضر ہو تو وہ اس کے روزے رکھے. ہاں جی, ارادہ ہے روزے رکھنے کا. اس بار تو انہوں نے کالجز بلا لیا, تو سوچا ہوگا کہ بھائی کون کالج ہے. انشاءاللہ. اوکے. پچھلی دفعہ کووڈ نہیں تھا, نہیں اچھا اس سے پچھلی دفعہ. اور جو کوئی بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے, اور تم پر تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا, تاکہ تم تعداد پوری کر سکو, اور تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور تاکہ تم شکر گزار بنو. شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ہدایت دی, کہ آپ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم نے روزے رکھنے ہیں انشاءاللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ ایمان اور خالص نیت کے ساتھ. سوچ رہے ہیں روزہ رکھتے ہوئے کہ ہم کس لیے رکھ رہے ہیں. ایمان کی وجہ سے کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اور خالص نیت کے ساتھ کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں. اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. پیچھے جو کچھ کر دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ بخش دیں گے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے سارے گناہ بخش دیے جائیں. تو انشاءاللہ اس رمضان, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, یہ میری بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی جھول ہو سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب یعنی ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے, ہر عمل, نماز پڑھتا ہے اس کے لیے, اور جتنے اعمال کرتا ہے, صدقہ کرتا ہے, خیرات کرتا ہے, ہر عمل اس کے لیے. روزہ میرے لیے ہے, اس کی جزا میں خود دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جزا بتائی بھی نہیں ہے کہ وہ میں خود دوں گا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے امیجنیشن سے اوپر کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہمیں جزا دیں گے. کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس میں انسان آرام سے خیانت کر سکتے ہیں, سارا دن ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, گھر والوں سے چھپ کے پانی پی سکتے ہیں, لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیں جو دیکھ رہے ہیں, ہم نے ان کے لیے یہ روزہ رکھا ہے, اس میں ہم خیانت نہیں کریں گے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر ضائع نہیں کرنے دے گے. ہاں جی, دوسرے دنوں سے زیادہ ٹائم, جیسے اب ہم نے پچھلے روزے رکھے تھے, بڑے لمبے روزے تھے, 16 گھنٹے کا روزہ بھی تھا, اس کو ہم 8 گھنٹے کے روزے سے بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے سردیوں میں جلدی اذانیں ہو جاتی ہیں تو رکھ سکتے ہیں, تعداد دوسرے دنوں سے پوری کر سکتے ہیں. ہاں جی, کسی بھی دن. اور
یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو جیسے جو، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کسی ٹینشن سے کریں. اب کوئی مومن توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نیک اعمال کرنے والا توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نا نیکیوں میں بدلتا ہے. یہ بھی ہم قرآن میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو بہت وسیع ہیں، ہم نے کم سمجھا ہوا ہے. اور پھر ہمیں کتنی اسمیل لگتی ہے، ایک دوسرے کے منہ سے کتنی اسمیل آ رہی ہوتی ہے روزے والے دن، دل چاہتا ہے کوئی پاس نہ آ کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسمیل مشک کی خوشبو کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے جو ہمیں بڑی خراب لگ رہی ہوتی ہے. لیکن رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کو قرآن کا مہینہ ضرور بنانا ہے انشاءاللہ. ہاں جی، روزہ بلوغت کے بعد، جب آپ کو ڈیٹس آتی ہیں اس کے بعد پہلی اس کے بعد آپ کو روزے فرض ہو جاتے ہیں. حساب لگانا بڑا اوکھا ہو جائے گا. اوکے جی، اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا مل کے وقت لگانا قبول کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک سیکنڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.